بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع EOBI کے حوالے سے بہت ہی دیرینہ موضوع ہے، اور جب سے میں EOBI پر کام کر رہا ہوں اس کے بعد سے لے کر اب تک EOBI اور بینک الفلاح کے حوالے سے جو مشکلات تھیں ان پر ایک بہت بڑی پیش رفت ہو گئی ہے، بہت اہم پیش رفت ہو گئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ جو ہے، جو آپ اور ہم مل کر وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہے ہیں EOBI کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حکام کی نظر میں نہ صرف آیا ہے بلکہ جو پوائنٹ ہم نے ریز کیے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مد نظر رکھ کے ان پر ایک لیٹر جو ہے وہ EOBI کی جانب سے بینک الفلاح کو لکھا گیا ہے۔ آپ کے کون کون سے مسائل کو ایڈریس کیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور آج کا موضوع جو ہے وہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے بینک الفلاح کو، جس کا عنوان ہے انکنوینئنس کازڈ ٹو EOBI پینشنرز، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ حالیہ مہینوں میں EOBI کے پینشنرز کے ساتھ بینک الفلاح کی طرف سے اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ بینک الفلاح کی تمام برانچز میں غیر ضروری طور پر پینشنرز کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ پینشنرز کے وہ پرابلم جو وہ فیس کر رہے ہیں، ہم لیٹر میں کہا گیا ہے کہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ آئندہ EOBI کے پینشنرز کو مشکلات سے بچایا جا سکے۔ جو انہوں نے سب سے پہلا پرابلم لکھا وہ EOBI کی ہیلپ لائن، انہوں نے کہا کہ ہیلپ لائن نمبر جو ہے 021 111 225 229 یہ کنیکٹ ہی نہیں ہوتا، یا پھر ایک لمبے ٹائم کے لیے انگیج رہتا ہے۔ اگر ہیلپ لائن پر یہ نمبر مل جائے تو کال ڈراپ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو طویل انتظار کرتے 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 کال ڈراپ ہو جاتی ہے۔ ایک ایشو انہوں نے یہ لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا ایشو لکھا، جو سروس ہے ان کی ٹیکسٹ سروس جو ہے میسج سروس 8645 والی، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ 4645 سروس سے بھی ہمارے EOBI کے جو پینشنرز ہیں ان کو جواب موصول نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد آتی ہے جناب، انہوں نے تیسری بات جو لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے پینشنرز کو غیر ضروری طور پر EOBI کے ریجنل آفس میں بھیجا جاتا ہے یا پھر فیلڈ آفیسر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو EOBI کا ہیلپ لائن نمبر ہے یا پھر جو میسج سروس ہے یہ 8645 والی، یہ دونوں جو ہے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ EOBI کی ہیں، یہ بینک الفلاح کے نمائندوں کی جانب سے کہا جاتا ہے، اور آپ EOBI سے رجوع کریں۔ اور اس لیٹر کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ پھر وہ بزرگ پینشنر جو ہے EOBI کے آفس میں رابطہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بینک الفلاح کی جو سروس ہے میسج سروس یا ان کی جو ہیلپ لائن ہے یہ تو کام ہی نہیں کر رہی ہیں۔ اب یہ بینک الفلاح اپنے فالٹ کو EOBI کے سر تھوپ دیتا ہے، جس کی وجہ سے EOBI کے پینشنرز کے ذہنوں میں EOBI سے متعلق غلط امیج پروان چڑھ جاتا ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ EOBI کے پینشنرز کو جو ہے وہ وہاں پر مس گائیڈ بھی کیا جاتا ہے۔ اب جناب انہوں نے جو اگلی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ EOBI کے جو اکثر پینشنرز ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال سے زائد ہو چکی ہے، اور ان کی بائیو میٹرک میں اب مشکلات ہیں۔ ظاہر ہے ہاتھ کے فنگرز کا مسئلہ ہوتا ہے، پوروں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بائیو میٹرک مشکلات جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اب لیٹر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب آلٹرنیٹ میتھڈ ڈیولپ ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں EOBI پینشنرز کو EOBI کے پاس بھیجنا
مشکلات پیدا کرنے کے مترادف ہے، ان بزرگوں کو تنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آلٹرنیٹ میتھڈ جب آپ کے پاس آ چکا ہے تو بینک خود ذمہ داری قبول کرے اور بینک جو ہے وہ اچھے اقدامات کرے۔ اب اگلی بات جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ چند پینشنرز اپنی پینشن نکلوانے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ان کا کارڈ ویلڈ نہیں ہے اور بایو میٹرک ویریفیکیشن بھی ان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ برانچ اور ہیلپ لائن دونوں وجوہات بتانے سے قاصر ہیں کہ جناب آپ کی پینشن کیوں سسپینڈ ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں وہ ای او بی آئی کے پینشنرز کو ای او بی آئی کے دفاتر بھیج دیتے ہیں اور وہ بتانا گوارا نہیں کرتے کہ جناب آپ کی پینشن جو ہے وہ کارڈ کے انویلڈ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے یا اکاؤنٹ کے سسپینڈ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے یا کسی دیگر وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ وہ بتانے سے گریزاں ہیں، وہ نہیں بتاتے ہیں اور ان کو ای او بی آئی کے دفاتر میں بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتے کہ ان کو ٹیکل کیسے کریں، ان کے معاملات کو ٹھیک کیسے کریں۔ اب اگلی بات جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے ایک اور بہت بڑی شکایت ہے جو پینشن کی طرف سے جو ہے وہ موصول ہوئی ہے۔ نمبر 1، پینشنرز کو پینشن کارڈ کے ایکسپائر ہونے کے بعد نیا کارڈ وصول ہی نہیں ہوا اور جن کے کارڈ آتے ہیں پینشنرز کے علم لائے بغیر ان کے کارڈوں کو پیرنٹ برانچ واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ کم از کم آپ پینشنر سے رابطہ تو کریں، پینشنرز کو بتایا بھی نہیں جاتا اور وہ کارڈ واپس بھیج دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات وہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ای او بی آئی کے جو کارڈ بھیجے گئے ہیں بعض کے نام غلط ہیں، بعض کے ایڈریسز غلط ہیں، بعض کے اکاؤنٹ نمبر غلط لکھ دیے گئے ہیں۔ اب جن کے درست ہیں ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو رہی، ان کی ویریفیکیشن کیسے کروائیں؟ وہ جناب ہیلپ لائن پہ کال کریں، ہیلپ لائن کا آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہیلپ لائن کیا کرتی ہے۔ تو اب ای او بی آئی کے جن کے درست کارڈ ہیں وہ کارڈ لے کے پھر رہے ہیں اور ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو رہی ہے۔ نہ ہیلپ لائن ریسپانس کرتا ہے، نہ 8645 ریسپانس کرتی ہے۔ تو ایسے حالات میں میرے بھائی ای او بی آئی جو ہے اس کو اب انہوں نے تو ایک سٹیپ لے لیا ہے، بینک الفلاح کو چاہیے کہ وہ کم از کم جو ہے وہ ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرے۔ تو ایک اور چیز جو بینک الفلاح نے جو ہے بینک الفلاح کو لکھی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ وہ ہے جی کہ فار ڈی کریڈٹ اماؤنٹ انسٹیڈ آف گائیڈنگ دی پینشنر فار biometric verification, branches send the pensioner to EOBI when EOBI has no rule and installed capacity to undertake the task and the account suspension is due to POL requirement۔ اب یہ بات بڑی واضح کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی، وہ یہ کی ہے کہ ایسے پینشنرز جو جن کا کارڈ ویریفائی ہو چکا ہے ان کے ایڈریس تبدیل کر دیے گئے۔ اب ایڈریس تو تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو بینک کا کام تھا کہ وہ ان کے فون نمبر تو ان کے پاس ہے نا، ان سے رابطہ کرے۔ بینک نے ان کو اطلاع دیے بغیر ان کے کارڈ اٹھائے اور پیرنٹ برانچ یعنی مرکزی برانچ میں جو ہے وہ واپس بھیج دیے۔ تو ایسے حالات میں ای او بی آئی کے پینشنرز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور یہ اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے بینک الفلاح سے کہ آپ براہ کرم مہربانی کر کے ان وجوہات کو ختم کریں، کیونکہ ایسی وجوہات سے پینشنرز کی مشکلات کو بڑھا رہی ہیں اور ای او بی آئی کے امیج کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ شکر ہے کہ ای او بی آئی کے حکام کو اس بات کا تو احساس ہوا کہ جناب ان کے جو امیج ہے اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈیمیج جو ہے بینک الفلاح کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔
تاکہ بینک الفلاح کے ان معاملات کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو، آپ کو کبھی کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو، تو آپ برائے کرم جو ہے وہ اس کو جو ہے کومنٹ باکس میں بتائیں، تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کی مزید جو آج بیان نہیں کی گئی ہیں مشکلات، ان کو آئندہ مشکلات میں بیان کر سکیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی ویڈیو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔